کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ غالی کون ہے؟ ان کی عقائد کیا ہے؟ ان کی صفات کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مرجیہ کون ہے؟ ان کی عقائد کیا ہے؟ ان کی صفات کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا کہا، ان کے ساتھ میل جول رکھنے کے بارے میں کیا کہا؟ آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا ہمارے معاشرے میں یہ غالی اور مرجیہ موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو ان کی پہچان کیسے کی جائے؟ آئیے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ غالی کون ہے اور مرجیہ کون ہے۔ ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ میرے معزز سامعین، سب سے پہلے ہم غلو کی تعریف قرآن سے پوچھتے ہیں کہ غالی کسے کہتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اب غلو کیا ہے؟ یہ قرآن کا موقف آپ نے سن لیا، اب اہل بیت علیہ السلام کا کیا موقف ہے وہ بھی سن لیں۔ امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، کیا کمال کا جملہ ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، حالک فی رجلان محب غال ومغبض قال۔ میرے امام فرماتے ہیں میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوئے، ایک میری محبت میں حد سے بڑھ جانے والا اور دوسرا میرے بغض میں حد سے بڑھ جانے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی امیر کائنات نے یہ جملہ کہہ کر پوری انسانیت کو یہ بتلا دیا کہ علی کی ایک حد ہے، جو بھی علی کو اس حد سے بڑھائے گا وہ غالی ہے، اس حد سے گھٹائے گا وہ ناسبی ہے، وہ تکفیری ہے، وہ خارجی ہے۔ نوجوان دوستو، آپ نے امیر کائنات امیر المومنین کا فرمان سن لیا۔ اب آئیے میں آپ کو اپنے امام رضا علیہ السلام کی خطبے کا ایک جملہ سناتا ہے۔ چونکیے گا مت، کیونکہ یہ جملے آپ تک نہیں پہنچتے، نہ پہنچائے جاتے ہیں۔ میرے امام کیا فرماتے ہیں سنیے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں، من جالس غالیا او خالتہ او اکلہ او شاربہ او صدق حدیثہ خرج من ولایت اللہ و ولایتنا اہل البیت۔ اللہ اکبر۔ میرے امام فرماتے ہیں جو شخص غالی کی مجلس اختیار کرے، اس سے میل جول رکھے، اس کے ساتھ کھائے، اس کے ساتھ پیے اور اس کی بات کی تائید کرے، وہ اللہ کی ولایت اور اہل بیت کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نوجوان دوستو، اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ معاشرے میں موجود ایسے عقائد رکھنے والے لوگوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ آج یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ غالی کون ہے، مرجیہ کون ہے۔ آئیے میں آپ کو غالیوں کی صفات بتاتا ہوں کہ غالی کون ہے۔ آپ نے وہ صفات سننی ہے، جس میں وہ صفات نظر آ جائیں سمجھ جائیے گا وہ غالی ہے۔ غالی وہ ہے جو اہل البیت کو اللہ کے مقرر کردہ مقام سے بڑھا دے، اسے غالی کہتے ہیں۔ اللہ خالق ہے، غالی کا ایک اہل بیت بھی تخلیق کرتے ہیں، وہ بھی غالی ہے۔ اللہ رازق ہے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے منبر سے کھڑا ہو کے کہ علی رزق تقسیم کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام رزق تقسیم کرتے ہیں، تو یہ کس کا عقیدہ ہے؟ غالیوں کا عقیدہ ہے۔ اب اگر کوئی منبر سے اہل بیت کے خالق ہونے یا رازق ہونے کی حدیث پیش کرے تو اس کی یہ حدیث دیوار پر دے مارو، کیونکہ اس کی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں قرآن کے خلاف ہے؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ پروردگار عالم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کا خالق اللہ ہے۔ میرے معزز سامعین، اسی طرح پروردگار عالم سورہ رعد کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ خالق کل شیء۔ میرا حبیب تمام انسانیت سے کہہ دے، انہیں یہ بتلا دے کہ اس کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ سوال کر رہا ہے انسانیت سے، کیا ہے گروہ انسانیت بتاؤ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے؟ اگر وہ رزق دیتا ہے تو پھر یہ اقرار کرو، پہلے انکار کرو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، اگر کوئی معبود ہے تو وہ اللہ ہے۔ میرے معزز سامعین، غالی کی دوسری صفت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ قرآن کے عقائد کے خلاف اپنے عقیدے بیان کرتا ہے۔ مثلا پروردگار عالم سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنین جب منادی ندا دے، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو اپنی دنیا کے تمام کام ترک کر کے مسجد کی جانب دوڑ پڑو نماز جمعہ کے لیے۔ تو میرے معزز سامعین، زکوٰۃ کے لیے یہ نہیں کہا کہ دوڑ کے جاؤ زکوٰۃ دو، حج کے لیے یہ نہیں کہا کہ دوڑ کے جاؤ اور حج کرو، روزے کے لیے یہ نہیں کہا کہ دوڑ کے جاؤ اور سحری کرو یا افطاری کرو، لیکن جمعہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم فرماتے ہیں فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی جانب دوڑ پڑو۔ تو میں اب آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں غالی وہ ہے جو آپ کے سامنے ایسے عقائد بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ جمعہ واجب نہیں ہے، جب امام آئیں گے تب جمعہ واجب ہوگا۔ تو یہ عقیدہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ غالی کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ من گھڑت اور ضعیف روایات کو معاشرے تک پہنچاتا ہے، انہیں معاشرے کے اندر پھیلاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل البیت سے جھوٹ منسوب کرنا کتنا بڑا جرم ہے؟ نہیں پتا آپ کو، آپ نہیں جانتے۔ مبطلات روزہ میں سے ہے کہ اگر آپ اہل البیت سے جھوٹ منسوب کریں گے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ جب روزے جیسی عبادت اہل بیت سے جھوٹ منسوب کرنے سے باطل ہو جاتی ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ اہل بیت سے جھوٹ منسوب کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اب میں ملت تشیع سے سوال کرتا ہوں، کیا آج آپ کی مجالس میں سچ بولا جا رہا ہے؟ آج جو روایات پڑھی جا رہی ہیں مساجد کے اندر، فضائل کے اندر، کیا وہ سچ ہے؟ کیا وہ اہل بیت سے جھوٹ منسوب نہیں ہو رہا؟ اگر جھوٹ منسوب ہو رہا ہے تو آپ ان مجالس کی زینت بنتے ہیں، آپ جھوٹ سن کر ان کو داد دیتے ہیں، آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں، آپ ان لوگوں کو داد دیتے ہیں جو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے ہمارا کیا ہوگا؟ آئیے میں آپ کو رجال کشی کی حدیث نمبر 172 سناتا ہوں، جس میں میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الویل لمن کذب علینا، ویل ہو اس شخص پر، لعنت ہو اس شخص پر جو ہم سے جھوٹ منسوب کرے۔ اس کے بعد میرے امام فرماتے ہیں وَإِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ فِينَا مَا لَا نَقُولُ فِي أَنفُسِنَا نَبَرَّأُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ نَبَرَّأُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ۔ میرے امام فرماتے ہیں کچھ لوگ ہمارے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو خود ہم اپنے اندر نہیں پاتے۔ اگر وہ لوگ ہمارے لیے ایسی باتیں کریں، ہم پر یہ بہتان بازی کریں، ہم پر یہ الزام لگائیں، تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ہم اللہ کے سامنے ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ نبرأ إلى الله منهم، ہم اللہ کے سامنے ان سے اظہار برات کرتے ہیں، اظہار برات کرتے ہیں، اظہار برات کرتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، غالیوں کی صفات میں نے آپ کو بتا دی، اب چلتے ہیں اس حدیث کی طرف کہ جس کے بارے میں میرے چھٹے امام
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں میرے امام؟ فرماتے ہیں بادروا احداثکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیہم المرجیہ۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہماری احادیث کی تعلیم دینے میں جلدی کرو، بادرو، جلدی کرو، جلدی کرو، اس سے پہلے کہ مرجیہ ان لوگوں تک پہنچ جائیں۔ اب یہ مرجیہ کیا بلا ہیں؟ آئیے میں آپ کو ان کی صفات بتاتا ہوں۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ ایمان کو عمل سے الگ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی شخص یہ دعویٰ کرتا نظر آئے کہ علی کی ولایت کا اقرار کر لو باقی سب معاف، تو سمجھ جائیے گا وہ مرجیہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ نعرہ حیدری لگانے سے جنت مل جائے گی، یہی عبادت ہے باقی کچھ نہیں، تو یہی لوگ مرجیہ ہیں۔ اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، ان میں کیا رکھا ہے؟ صرف اہل بیت کی ولایت کا اقرار کر لو، یہی کافی ہے۔ میرے معزز سامعین، یہی مرجیہ ہے۔ معزز سامعین، اگر مرجیہ کا عقیدہ بے ضرر ہوتا تو میرے امام ہرگز ان الفاظ کو ادا نہ کرتے، بادروا احداثکم، بادروا احداثکم، کہ ہماری احادیث کو سکھانے میں جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ دیکھیے اب اس عقیدے کی مزید وضاحت کر دوں۔ پتہ وہ کیا کہتے ہیں؟ دل صاف ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نظر صاف ہونی چاہیے۔ حجاب کرنے سے کیا ملتا ہے؟ صرف امام کا غم کرو۔ نمازوں میں کیا رکھا ہے؟ کہا جاتا ہے اللہ نیت دیکھتا ہے، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا جاتا ہے گناہ کر لو، اللہ سب سے بڑا غفور و رحیم ہے۔ کہتے ہیں نماز کی قضا کر لو، کیا ہوتا ہے؟ لیکن عزاداری کی قضا ہرگز نہ کرو۔ کہا جاتا ہے کہ عزاداری سب سے بڑی عبادت ہے، نماز کی کوئی اوقات نہیں۔ میرے معزز سامعین، یہ جملے سننے میں بڑے نرم لگتے ہیں، اچھے بھی لگتے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ اگر ان کا یہی عقیدہ ہے تو پھر آپ اس عقیدے پر عمل کریں۔ اگر ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر ہرگز اس عقیدے پر عمل نہ کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان الگ ہے، عقیدہ الگ ہے اور عمل الگ ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن کہتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، پوری انسانیت خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ میرے معزز سامعین، آج اس پلیٹ فارم سے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ جملہ ادا کرتا ہوں، پروردگار عالم نے قرآن کے اندر جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا وہاں عمل صالح کا ذکر کیا، یعنی ایمان بغیر عمل کے مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آج ہمارے ممبر کی یہ حالت کیوں ہے؟ ہمارے ممبر سے مرجیہ اور غالیوں کے عقائد کو پرموٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ سامعین، امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انما قلب الحدث كالارض الخالیہ ما القی فیہا من شیء قبلتہ۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ جوانوں کا دل خالی زمین کی طرح ہوتا ہے، جو اس میں آپ بوئیں گے وہی کچھ اس میں سے نکلے گا۔ آپ جو کچھ ڈالیں گے، نوجوانوں کے قلوب، نوجوانوں کے دل ان کو قبول کر لیں گے۔ یہ جملہ والدین کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کے بچے کا دل خالی زمین کی طرح ہے تو یہ آپ پر منحصر کرتا ہے کہ آپ نے اس میں غالیوں کے عقائد کو ڈلوانا ہے یا مرجیہ کے عقائد کو ڈلوانا ہے یا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو ڈلوانا ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، اہل بیت کی تعلیمات کو اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کے بچے عادل بنیں گے، آپ کے بچے عالم بنیں گے، آپ کے بچے شجاع بنیں گے، آپ کے بچے مزاحمت کرنے والے بنیں گے۔ اگر غالیوں کے عقائد کو ڈالیں گے تو آپ کے بچے موسیقی سننے والے بنیں گے، آپ کے بچے ناچنے گانے والے بنیں گے۔ میرے معزز سامعین، یہ تھا میرا آج کا پیغام، یہ تھا میرا آج کا میسج۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام، یہ میسج ضرور پسند آئے گا۔ پسند آتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز مزید آپ کو ملتی رہیں تو جو ویڈیوز اس چینل پر موجود ہیں ان کو بھی دیکھیں، جو آتی ہیں ان کو بھی دیکھا کریں۔
چینل کو سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے۔ شکریہ۔